السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کا میرے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن درود پاک کے ساتھ اختلاف کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے درود پاک پڑھنے میں آپ کی غلطیاں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ میں اصل میں 12واں پارہ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگا تھا، لیکن 11ویں پارے کے آخری صفحات کو جب میں نے دیکھا، اس میں کچھ ایسی غلطیاں لوگ کرتے ہیں کہ جو بہت بڑی غلطیاں ہیں، وہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن تلفظ کی غلطیاں بھی ہیں، لفظی غلطیاں بھی کر جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو میں نے سمجھا نہیں، یہ 11واں پارہ شروع سے میں نے سکھا دیا، آخری صفحات نہ سکھائے تو یہ غلطیاں ان کو زندگی بھر کرتے رہیں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو میری گارنٹی ہے کہ آپ کو یہ والی غلطیاں دوبارہ نہیں آئیں گی۔ یہ 11ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، آخری پیج ہے۔ اب یہاں پر جو غلطیاں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، جو اکثر لوگ کرتے ہیں، آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو پہلے کسی نے نہ بتائی ہو۔ توجہ سے سننا ہے آپ نے۔ سب سے پہلے یہ ایک جو غلطی میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ تو نہیں ہے، سامنے آ رہی ہے، ایرو رکھا ہو تو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں سے ولا یا درلوکا، را کے اوپر پیش ہے، ضاد را پیش، در را پیش رو، درلو کاف زبر کا، درلوکا، ولا یا درلوکا، وقف کریں گے تو کاف ساکن ہو جائے گا، ولا یا درلک۔ اس کے بعد ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، یہاں پہ غنہ کریں گے، ادغام یرملون کا غنہ ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے، یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہیں بیدورن فلا کاشفہ، بیدورن، یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ آپ نے اگر پہلے آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد غلطی بالکل بھی نہیں کرنی۔ یہ کیسے پڑھیں گے؟ ہجے کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ با زیر بی، ضاد را پیش، در بدر، را دو زیر، رن بدر رن، فلا کاشف لہ الا ہو، یہاں پر وقف کریں گے تو واو ساکن ہو جائے گا، پھر واو مدہ ہوگا، الا ہو، وقف نہیں کریں گے یعنی رکیں گے نہیں تو پھر واو کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا، الا ہوا پڑھا جائے گا۔ لیکن آپ نے کلیئر کر کے پڑھنا ہے، واضح کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ دو واو اکٹھے ہو جائیں گے ایک ہی مخرج کے، تو ان کو واضح کر کے پڑھنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک واو اسکپ ہو جائے، دوسری واو پڑھی جائے۔ الا ہوا وَإِن، اس کے بعد ہے یہ لفظ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا، یہ دیکھیں را کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، مد کے بعد دال ہے، دال کے اوپر شد ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہجے کر کے پڑھتے ہیں، را الف دال زبر، را، دال زبر دا، را دا، لفضلی، فلا راد لفضلی، یہ لفظ ہے جو اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد غلطی نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ سورت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، یعنی ختم ہو رہی ہے، آگے سورۃ ہود شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پر سورہ ہود کے اندر یہاں پر دیکھیں، جو اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے پڑھنا ہے، کیونکہ میم کے اوپر دو زبر ہے، میم کے اوپر دو زبر کے بعد یا ہے، آگے واو کے اوپر شد ہے، یہ کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں جب میم کو واو سے ملائیں گے تو یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہجے کر کے پڑھ لیتے ہم، میم پیش مو، سین میم زبر سم، مسم، میم واو دو زبر ماؤں، واو زبر وا، ماؤں وا، یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے،
نون تنوین کے بعد واو آ رہا ہے حروف جر ملون میں سے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، مسمع و یؤتی، حمزہ ساکن ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا لیکن کلکلا نہیں کرنا، و یؤتی کل ذی فضل فضلہ، اس طریقے سے پڑھنا ہے آپ نے. آپ کو ہجے بھی کر کے بتا دیے اور ساؤنڈ میں بھی یعنی لہجے میں پڑھا دیا ہے. اس کے بعد ہے یہ یہاں پہ 11واں پارہ مکمل ہو رہا ہے یعنی ختم ہو رہا ہے. میم کے اوپر 2 پیش ہیں، آگے چھوٹا میم آ رہا ہے. آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ چھوٹے میم کے بعد اگر چھوٹے میم جہاں پہ آئے گا وہاں پہ با بھی لازمی آئے گا، تو یہاں پہ میم کے بعد ساتھ جو ہے وہ با بھی ہے، یہاں پہ 1 الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. علیم بذات الصدور، اچھے طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اور یہاں پہ 11واں پارہ کمپلیٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز. اب 12واں پارہ جو ہے سٹارٹ کریں گے. یہ ویڈیو اچھے طریقے سے دیکھیے گا، پریکٹس کیجئے گا. اب اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. ان الفاظ کے اندر آپ اکثر پڑھتے ہوئے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ٹھیک پڑھتے ہوں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا، وہ غلط پڑھ جاتے ہیں. تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، توجہ سے سنیے گا اور بعد میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے یا نہیں ملا. یہ 11ویں پارے کے اندر 13ویں رکوع کا آخری حصہ ہے. یہ بہت ہی مشکل غلطی ہیں، اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے اور میری گارنٹی ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی اور آپ نے اس پہ پریکٹس کر لی جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں، تو آپ کو یہ دوبارہ غلطیاں نہیں آئیں گی. اگر پریکٹس کرنے کے بعد بھی آپ کو کسی قسم کی پرابلم ہو تو واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے، اسکرین سے واٹس ایپ نمبر لے لیں، وہاں سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. قال قد اجیبت دعوتکما، اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ تا ساکن ہے، اب تا کے بعد دال آ رہا ہے جس کے اوپر شد ہے. ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ پیج جو ہے رائٹ سائڈ کی طرف، یہ دیکھیں یہاں پر با کے بعد تا ہے اور تا کے بعد یہ دال ہے، دال کے اوپر شد ہے. اور اکثر لوگ پڑھتے کیا ہیں، اجیبت دعوتکما، اجیبت دعوتکما، ایسا نہیں پڑھنا. جب ہم نے پڑھنا ہے اس کو تو سب سے پہلے یہ جو تا کی صفات ہیں، تا کی صفات کو ظاہر کریں گے، پڑھیں گے، اس کے بعد دال کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. مثال کے طور پہ ہم نے با کو ڈائریکٹ دال کے ساتھ نہیں ملانا، جیسے با دال زبر بد دعوا نہیں، با کو تا کے ساتھ پڑھیں گے، تا کی آواز آئے گی، تا کا ساؤنڈ آئے گا، پھر دال کے ساتھ ملائیں گے. کیسے، اجی بت دع بت دعوت دعوتکما، یہ آپ کو کلیئر کر کے بتا رہا ہوں. اجی بت دعوتکما، یہ پہلے تا پڑھا جا رہا ہے پھر جو ہے دال کے ساتھ اس کو ملایا جا رہا ہے. اگر آپ ایسے پڑھیں گے اجی بت دعوت، یہ بھی غلط ہے. تا کو بالکل بھی ظاہر نہیں کرنا، تا کی کچھ صفات جو ہیں وہ ظاہر کرنی ہے. جیسے آپ کو میں نے پہلے طریقہ بتایا وہی طریقہ اختیار کرنا ہے. اجی بت دا، اب ایسے لگ رہا ہے کہ پہلے تا پڑھا جا رہا ہے پھر تا کو دال کے ساتھ ملایا جا رہا ہے کیونکہ دال کے اوپر شد ہے. تو یہ ہے اس لفظ کے پڑھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے. اور اسی لائن میں آپ پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو یہ دیکھیں حمزہ ساکن ہے، یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، فلا یؤمنو پڑھ جاتے ہیں. حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ، حمزہ ساکن جھٹکے کے ساتھ تو پڑھا جاتا ہے لیکن جھٹکے کے ساتھ ساتھ قلقلہ بھی کر جاتے ہیں. قلقلہ نہیں کرنا. کیسے، فلا یؤمنو نہیں پڑھنا، فلا یؤمنو یؤمنو حتی. اب نیکسٹ لائن پہ دیکھیں، جو مین غلطی آپ کو میں بتانا جا رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ دیکھیں اس کے بعد جو غلطی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے نہ سمجھائی ہے، وہ بھی اس طرح کی غلطی ہے. سمجھنے میں آپ کو تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے لیکن ایک دفعہ سمجھ لگ گئی تو پھر آپ کو وہ غلطی آئے گی نہیں. اچھا، اب یہاں پر ہجے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ لفظ جو ہے مشکل ہے. واو زبر وا، واو زبر وا،
لام، الف زبر لا، ولا، تا، تا زبر تت. اب اس کو جیسے عام طور پہ ہم تا کے اوپر شد ہو جزم ہو تو پڑھ لیتے ہیں تا تا زبر تت، ایسا نہیں پڑھنا. تا کے اوپر کیونکہ شد ہے جزم نہیں ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے دباؤ کے ساتھ. کیسے؟ تا، تا زبر تت، تت، تا زبر تا، تت، تا، با زیر بی، تت تا بی. اب آگے جو عین کے اوپر کھڑا زبر ہے مد ہے پھر نون کے اوپر شد ہے، اس کو کیسے ملانا ہے، کیسے ملا کے پڑھنا ہے، ساؤنڈ کیسے آئے گا وہ اب آپ کو بتاتا ہوں. عین کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ عین کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے نون کے اوپر شد بھی ہے. عین نون کھڑا زبر عان، اس طریقے سے تھوڑا سا نون کے اوپر زور دے کے پڑھنا کیونکہ نون کے اوپر شد ہے. اس کو ایسے نہیں پڑھنا عان، عان، یہ غلط ہے. اگر جازم ہوتی تو پھر ہم پڑھ لیتے عین نون زبر عان. یہاں پر کیونکہ شد ہے تو زور دے کے پڑھیں گے. عین نون کھڑا زبر عان، نون زیر نی، عانی. اب یہاں پر ہجے کرتے ہوئے آپ مد کا نام لینا چاہتے ہیں، آپ کو آسانی لگتی ہے تب بھی آپ لے سکتے ہیں. پھر کیسے پڑھیں گے اگر مد کا نام لینا چاہتے ہو؟ عین نون کھڑا زبر مد عان، نون زیر نی، عانی. مد ہجے کرتے وقت مد کا نام نہیں لینا چاہتے پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ میں اس لیے نہیں لیتا کہ سننے والا، پڑھنے والا، سمجھنے والا یہ نہ سوچے کہ اتنے حروف کیسے میں ادا کر سکوں، کیسے ان کا نام لوں، تو ان کے لیے پرابلم جو ہے وہ نہ بنے. اچھا جی کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا تَتَّبِعَانِّ، یہاں پر مد لازم ہے اس لیے اس کو 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے، اس کے بعد والی لائن پہ چلتے ہیں. یہاں دیکھیں یہاں پہ نون کے بعد یا مدہ ہے، یہاں پر مد منفصل ہے اور اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے یہاں پر مد متصل ہے. اب مد منفصل کی مثال، مد منفصل کی مقدار یعنی لمبا کرنے کی مقدار جو ہے وہ ہے 2.5 الف کے برابر، آپ لمبا کر سکتے ہیں. مد متصل کی جو مقدار ہے اس کو آپ 5 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں. دونوں کی مختلف ہے. اور مد منفصل کی آپ کو ایک اور بھی نشانی بتا دوں، جہاں پہ یہ یعنی اگر آپ کو تعریف نہیں آتی، پتہ نہیں چل رہا، تو سادہ لفظوں میں بھی آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کون سی مد منفصل ہے کون سی مد متصل ہے. جہاں پہ مد منفصل ہوگی ایسے جیسے یہ یا کے اوپر باریک لکیر ہے، اس طریقے سے باریک لکیر ہوگی. آگے یہ جو باریک جس حرف کے اوپر باریک لکیر آئے گی اس کے آگے حمزہ جو ہوگا وہ حمزہ الف کی شکل میں ہوگا. یہ جو حمزہ ہے یہ اب الف کی شکل میں ہے، عین کی شکل میں نہیں ہے. الف کی شکل میں حمزہ ہو کیونکہ یہ یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد الف کی شکل میں حمزہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مد منفصل ہے، اس کو 2.5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اور اگر حرف مد کے بعد، حروف مدہ 3 ہے آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، الف واو یا، تو حرف مد کے بعد اگر حمزہ عین کی شکل میں ہو یعنی الف کی شکل میں نہ ہو، عین کی شکل میں ہو تو پھر وہ مد متصل ہوگی. جیسے یہ ہے الف جو ہے حروف مدہ میں سے ہے، یہ حرف مد ہے، الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے عین کی شکل میں، یہ الف کی شکل میں نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگی. کیسے؟ 2.5 الف کے برابر اس کو 5 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. اسرائیل البحر، آگے ہا ساکن ہے اور ہا بریک ہے، کلیئر ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے ان الفاظ کو. اس کے بعد جو
لفظ آ رہا ہے وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں، خیر یہاں پر تو وہی چیز ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں بنو اسرائیل میں. اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے یہ لفظ ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ سمجھنے والا ہے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے، آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے. دیکھیں حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، پھر حمزہ کے اوپر مد ہے، حمزہ کے آگے لام ہے، لام کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد حمزہ عین کی شکل میں ہے. پہلے حمزہ الف کی شکل میں ہے، دوسرا حمزہ جو ہے لام کے بعد وہ عین کی شکل میں ہے، پھر نون ہے. اب اس کو ہم کرتے ہیں ہجے، ہجے کر کے پھر پڑھتے ہیں. حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آل، نون زبر نا آل، آنا. یہاں پر بھی مد لازم ہے کیونکہ یہاں پہ لام کے اوپر جزم آ رہا ہے. اس کو بھی لمبا کرتے ہیں، 5 سے 6 الف کے برابر آپ لمبا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر مد کا نام لینا چاہتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر پڑھیں گے حمزہ لام کھڑا زبر مد آل، آنا. یہاں پہ اکثر لوگ غلطی کھا جاتے ہیں، یا تو حمزہ کو پہلے حمزہ کو کھینچنا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر دوسرے حمزہ کو جو لام کے بعد حمزہ ہے اس کو لمبا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا، دونوں کو لمبا کرنا ہے. آل، آنا. وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اب اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اس کے پہلا لفظ جو ہے دوسرا لفظ بلکہ یہ سمجھنے والی بات ہے. یہاں پر اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا تو ہو سکتا ہے حمزہ ساکن کی غلطی آپ کو آتی رہے بعد میں، تو اس سے بہتر ہے یہ جو اب لفظ بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ نے لازمی سننا ہے، اس کو سکپ نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، تاکہ یہ غلطی آپ کی دوبارہ نہ آئے. توجہ سے سنیں. وَلَقَدْ با واو زبر باو، واو حمزہ زبر وا، بوا نون الف زبر نا، بوا نا. اس کو ایسے نہیں پڑھنا بوانا، یہ غلط ہو جائے گا. بوا نا بنی، یہاں مد منفصل ہے، آگے مد متصل ہے. اسرائیل، یہاں پر ایسے نہیں پڑھنا اسرائیل، اسرائیل کلکلا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو لائن ہے اس میں بھی یہ لفظ سمجھنے والا ہے، منت طیبات. اب اس کو اگر آپ پڑھیں گے منت طیبات، منت طیبات، تو یہ غلط ہو جائے گا. یا کے اوپر جو شد ہے وہ چھوڑ دیں گے تو یہ لفظ جو ہے وہ ٹھیک نہیں پڑھا جائے گا. تو کیسے ٹھیک پڑھیں گے؟ منت طیبات. یہ اس طرح یہ جو غلطی ہے ملتی جلتی ہے، جیسے تشہد میں ہم نماز میں تشہد پڑھتے ہیں تو اس میں وہ غلطی اکثر لوگ کر جاتے ہیں، اس طرح کی یہ غلطی ہے.